یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے ویسے ہی فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے یہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، اور یہ روزے گنتی کے دنوں کے لیے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس پر دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی جو روزے مس ہو گئے ہوئے ہیں، جو روزے اس سے رہ گئے ہوئے ہیں، دوسرے ایام میں ان کی گنتی کو مکمل کرنا یہ ضروری ہوگا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، ایک ترجمہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، اہل علم کے ایک طبقے نے یہاں لا کو معذوف مانا ہے، اور جس طبقے نے لا کو معذوف نہیں مانا وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر آدمی کے لیے یہ چوائس تھی، یہ اختیار تھا کہ چاہے تو وہ روزہ رکھے، چاہے تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے طور پر فدیہ ادا کر دے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ واجب ہے، یعنی اگر طاقت کے ہوتے ہوئے نہ رکھیں تو۔ یہ اس قول کی تقدیر پر جنہوں نے یہ مانا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں یہ ایک مثال بیان کی ہے کہ آیت کے ابتدا میں ایک حکم ہے جو محکم ہے، اور اس کے اختتام پر اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آیت کے ابتدا میں کسی حکم کا محکم ہونا اور بعد میں اسی آیت کے اختتام پر اس کو منسوخ کر دینا، اس کی مثال اسی طور پر انہوں نے قرار دیا ہے کہ جو اس کی طاقت رکھتے تھے اور وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے یہ چانس تھا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں جس کو روزے کا فدیہ تسلیم کیا جائے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ ادا کر دیا کریں جو کہ ایک مسکین کا کھانا ہے، یہ دونوں طرح تراجم اہل علم نے کیے ہیں جو دونوں ایک حد تک صحیح ہیں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، اور جو آدمی زیادتی کو پسند کرے، یعنی نیکی زیادہ کرے، جو زیادہ نیکی کو پسند کرے، یعنی ایک مسکین کی بجائے دو کو کھانا کھلا دے تو یہ برا نہیں ہوگا، اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو، اگر تمہارا شعور کام کرتا ہے تو۔ اس سے آگے پروردگار عالم نے ایک ایسی عبادت کا ذکر کیا کہ جو بدنی عبادت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا یہ کہنا کہ قیاس شرع میں کوئی دلیل نہیں ہے، بتاؤ یہ کس مقصد کے لیے ذکر کیا، اس طرح فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، یعنی جس طرح پہلے لوگوں پر روزوں کا فرض کر دیا جانا فی الواقعہ ان کی انسانی ہمدردی کی وجہ سے تھا، ان کے متقی بنانے اور نارے جہنم سے بچنے کا ذریعہ تھا، اسی طریقے سے یعنی تم اس کو قیاس کرو اس جسٹیفیکیشن پر، اس جواز پر جو پہلے عمل میں لایا جا چکا ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بینیفٹ مراد نہیں، اللہ تعالیٰ نفع نقصان دونوں سے پاک ہے، یہ تمہارے نفع کی بات ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تقوی کا صلہ دو ہو سکتے ہیں، یا اللہ یا غیر اللہ،
اگر اللہ اس کا صلہ ہو تو اس کے معنی ڈرنا، اور اگر اس کا صلہ غیر اللہ تو اس کے معنی بچنا۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ کوئی مذکور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا تاکہ تم بیماریوں سے بچ جاؤ، یعنی روزہ رکھو گے تو وہ فاضل رطوبتیں جو تمہارے بدن کے اندر پھیل کر تمہارے جوڑوں میں درد کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، تمہاری نظر کی کمی کا باعث بن سکتی ہیں، تمہارے معدے میں تیزابیت پیدا کر سکتی ہیں اور فساد معدہ کو لازم کرتی ہیں، اور خون کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے، خون کے زیادہ گاڑھا ہو جانے کی وجہ سے آرٹریز میں سے وہ خون پاس نہیں ہو سکتا، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارا خون وہ پتلا ہو جائے گا۔ اس معنی کر معنی یہ ہوں گے کہ تم بیماریوں سے بچ جاؤ، اور دوسری طرف یہ کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، کہ حدیث قدسی ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، یعنی ایک معنی یہ کہ میں اس کی جزا دوں گا، جزا تو سب چیزوں کے اللہ ہی دے گا، اس لیے یہ معنی زیادہ صحت مند ہے، یعنی میرا دیدار اس کا بدلہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ دیدار خدا بندی ہے، یعنی روزے کے اندر ایک ایسی خوبی ہے جو باقی عبادات میں سے کسی عبادت میں وہ خوبی نہیں ہے۔ وہ کیا؟ عدم ریا، اخلاص۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں نمازی کہتے ہیں، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں سخی آدمی ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں بڑا حاجی ہے، تو اس سے اس کو عوام میں ایک اچھی شہرت بھی ملتی ہے اور اس سے اس کو وقار بھی ملتا ہے۔ اس لیے ریا کا عنصر غیر شعوری طور پر اس کے کردار میں داخل ہو جاتا ہے، سوائے ان بندگان خدا کے جو ان کیفیات سے بلند و بالا ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس نے رکھا ہوا ہے وہ بھی افف کرتا ہے، اور جس نے نہیں رکھا ہوا وہ بھی افف کرتا ہے، تو اندر تنہائی کی کوٹھڑی میں جا کے کھا پی کے بھی باہر آ کے روزے کے نعرے مار سکتا ہے، لیکن تنہائی کی کوٹھڑی میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں اس وقت بھی اس کی پابندی کرتا ہے، کہتا ہے اس جیسا اخلاص باقی عبادات میں نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے اس جیسا بدلہ کسی دوسری عبادت کا نہیں مل سکتا۔ تو کہا جو روزے دار ہیں ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ہے ریان، ریان کے معنی سر سبز و شاداب، اس سے صرف روزے دار ہی گزریں گے، باقی کسی دوسرے کو گزرنے کا حق نہیں ہے۔ سر سبز و شاداب اس دروازے کا نام کیوں رکھا؟ کہ دراصل قصہ یہ ہے کہ جس وقت وہ روزہ رکھتا ہے اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، چہرہ مرجھا جاتا ہے اور بدن پر ایک فرسودگی سی نظر آنے لگتی ہے، تو وہ ان سب مرحلوں سے گزر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار رہتا ہے، کیونکہ خشکی ہی خشکی اور ایک کبیدگی اور فرسودگی اس میں پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے پروردگار کہتے ہیں جنت کے تمہیدی مقدمات ہی اس کے لیے ایسے روح پرور ہوں گے کہ باقی لوگ اندر جا کے جنت سے استفادہ کریں گے، لیکن وہ داخل ہوتے وقت ہی جنت کی فضاؤں سے لطف اندوز ہونے لگے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ جو روزے دار کے منہ کی بدبو ہے مجھے کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ بدبو کوئی اچھی چیز ہے، رب کریم نے یہ بتانا چاہا کہ اگر اس کی بدبو بھی ہونا تو بھی اچھی لگتی ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کو دانت ہی نہیں صاف کرنے چاہیے، دانت صاف ہوں تو اور زیادہ اچھے ہوں گے، اگر خوشبو ہوگی تو اور بھی زیادہ اچھی لگے گی، اگر بدبو ہی کیوں نہ ہو تو بھی رب کہتا ہے مجھے کستوری کی خوشبو سے اس کے منہ کی بدبو اچھی لگتی ہے۔